اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز اسمہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وفی روایت آخر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وفی روایت آخر من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام و تکریم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان عظیم ہوا کہ اس ذات نے ہم سب کو ہمیشہ کی طرح اپنے گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا خاص کرم، انعام اور احسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ ہم نے اپنی کتنی مخلوقات بنائی ہیں، کتنے ہمارے لشکر ہیں، کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، الا ہو، سوائے اللہ کے۔ یعنی کہ اللہ نے اتنی زیادہ مخلوقات بنائی ہیں جس کا اعداد و شمار ممکن ہی نہیں ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ ہے جس کے اندر اللہ نے سراسر خیر ہی خیر رکھی ہے، شر کا مادہ رکھا ہی نہیں، اور وہ مخلوق فرشتہ ہے کہ فرشتہ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف خیر کے مادے کو رکھا ہے، اس سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر شر رکھا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری مخلوق ہے شیطان، کہ جس کے اندر اللہ نے سراسر شر رکھا ہے، اس کے اندر خیر ہے ہی نہیں، اس سے کوئی اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا، وہ سراسر شر ہے اور وہ شیطان ہے۔ اور تیسری مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ان میں سب سے اشرف مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے جو خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے، خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ جس انسان کے اندر خیر کا مادہ غالب ہو جائے تو وہ اچھا انسان بن جاتا ہے، جس کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہو تو وہ برا انسان بن جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے اندر جو خیر کا مادہ ہے اس کو غالب رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان جو ہے بسا اوقات حالات سے متاثر ہو کر، اپنی عادات سے مجبور ہو کر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی شر کی طرف جاتا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے۔
اس نافرمانی کا نام گناہ ہے، اس کا نام شر ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ایک خیر ہے ایک شر ہے، اور انسان خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے۔ اب اس خیر کسے کہیں گے، شر کسے کہیں گے؟ تو آپ خیر کو نیکی کہہ لیں اور شر کو گناہ کہہ لیں۔ اب انسان یہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جب انسان حالات سے متاثر ہو کر، اپنی عادات سے مجبور ہو کر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ عمل گناہ کہلاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ اب یہ گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، نیکی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ گناہ کے اندر بے برکتی ہے، نیکی کے اندر برکت ہے۔ گناہ کے اندر ذلت ہے، نیکی کے اندر عزت ہے۔ اگر انسان اچھے کام کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عزتیں عطا فرمائیں گے، وہ معزز ہو جائے گا، اور اگر وہ گناہ کے کام کرے گا تو اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیں گے۔ تو پتہ چلا یہ گناہ جو ہے یہ اچھا عمل، اچھی چیز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز ہے، ایک صفت ہے، ایک عادت ہے جو انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر گناہ ہو گیا انسان سے، دیدہ طور پر دانستہ طور پر ہوا یا غیر دانستہ طور پر ہو گیا، اس گناہ سے اپنی جان کیسی چھڑانی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے؟ تو اس سے بچانے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، گناہ اگر ہو جائے تو اس پر کیا عمل کرنا چاہیے۔ تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں توبہ کریں، اور توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف لوٹنا، کہ ہی العبد رجوع الی اللہ، کہ بندے کا اپنے رب کی طرف، اپنے خالق اور مالک اور رازق کی طرف رجوع کرنا، یہ توبہ ہے۔ کہ انسان کے دل کے اندر نا ایک سوچ پیدا ہوئی کہ بڑے گناہ والی زندگی بسر کر لی، بڑے بڑے گناہ ہو گئے، نافرمانی والی زندگی بسر کر رہا ہوں، اور اب اس نافرمانی والی زندگی سے کیسے جان چھڑائی جائے اور اللہ کی طرف رجوع کیسے کیا جائے۔ اس سوچ کا نام اور اس کو عملی جامہ پہنانے کا نام توبہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ توبہ ہر بندے کے لیے صرف ضروری نہیں بلکہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، ہر بندے کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صفت دے دی نا، یہ سوچ دے دی، تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ انسان گناہوں کی وجہ سے نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ توبہ کی طرف نہیں جا پا رہے ہوتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے خالق اور مخلوق کے درمیان کچھ پردے آ جاتے ہیں، ان پردوں کی وجہ سے پھر وہ توبہ نہیں کر پاتا، یہ یاد رکھیے۔ اور جب تک یہ پردے درمیان میں حائل ہوں گے، اس کو وصل اور معرفت والی نعمت جو ہے وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے، اللہ کا قرب نہیں حاصل ہو سکتا جب تک یہ پردے درمیان میں حائل ہیں۔ ان پردوں کو درمیان سے ہٹانا بہت ضروری ہے۔ اور میں نے عرض کیا یہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے نا اندر اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک سب سے بڑا پردہ جو ہے وہ جہالت کا پردہ ہے۔ جہالت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے انسان کو دور کرتی ہے، اور معرفت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت پیدا کرتی ہے۔ جہالت اور معرفت، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے اندر غور و فکر نہیں ہے، کوئی تدبر نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں، کوئی پتہ نہیں، اس کی وجہ سے یہ پردہ درمیان میں حائل ہے۔ یہ جہالت والا پردہ ہٹے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معرفت عطا فرمائیں گے، اور جب انسان کو معرفت حاصل ہو جائے وہ محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ حکیم لقمان کا ایک بڑا مشہور زبردست قول ہے کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی وہ محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جس شخص کو دنیا کی معرفت حاصل ہو گئی تو وہ نفرت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی حقیقت اگر کسی پر کھل جائے نا اور معرفت اس سے حاصل ہو جائے تو وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکے گا، وہ نفرت کرے گا۔ اور جس شخص پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کا دروازہ کھل گیا تو وہ محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قیامت والے دن نا دنیا کو اپنی اصلی حالت میں لایا جائے گا تو انسان اس سے دور بھاگے گا اور یہ اس کے قریب ہونا چاہے گی۔
تو وہ اس سے نا دنیا سے اس کو گھن آئے گی، تو پھر یہ پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، تو کہیں گے یہ وہی دنیا ہے جس کی طرف تم دوڑ لگایا کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے، اصلی شکل میں سامنے لے کر آیا، اور مثالوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بھی واضح کیا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، مشہور واقعہ ہے، بکری کا ایک بچہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا، مردار تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو خرید لے، اس کا کوئی خریدار ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہ لے، آپ خریدار کی بات کرتے ہیں، یہ تو مردار ہے اور اس سے بدبو آ رہی ہے، اس سے تو ہمیں گھن آ رہی ہے، اس کے تو قریب جانے کو دل نہیں کر رہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی دنیا کی مثال ہے کہ دنیا کی حقیقت اگر تم پر کھول دی جائے نا، تو جس کے پیچھے تم دوڑ لگا رہے ہو، اور آج ہم عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، حق و باطل، سارے فرق ختم کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس کسی طریقے سے مال آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اپنی ضروریات مال سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ ایمان کی اور یقین کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہماری ساری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پوری کریں گے، اور اعمال کے ذریعے سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، مال کے ذریعے سے پوری نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مال لینے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اعمال کی ترغیب دی، اعمال کی ترغیب دی۔ اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ غلام آئے ہیں اور حضور تقسیم فرما رہے ہیں، اور آپ چونکہ کام کا بوجھ آپ پر بہت زیادہ ہے، اس لیے اپنے ابا جان کے پاس تشریف لے جائیے اور ان سے گزارش کیجئے کہ ایک غلام آپ کو بھی مرحمت فرما دیں، دے دیں، تاکہ کاموں کا بوجھ تھوڑا سا کم ہو جائے، ہلکا ہو جائے، کیونکہ گھر کے سارے کام، باہر کے سارے کام وہ خود اکیلی، خود فرماتی ہیں کہ میں مشکیزے سے پانی بھر بھر کے لاتی تھی، اور گھر کے جھاڑو پوچھا، گھر کا کام، کھانا پکانا، وہ بھی سارے میرے ذمے ہوتا تھا۔ پھر جو جو ہے ہر گھر کے اندر جنگ کی تیاری کے لیے جو ہے گھوڑے وغیرہ رکھے ہوتے تھے، سفر کے لیے گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، تو ان کی دیکھ بھال بھی میرے ذمے تھی، تو اس لیے پل لمحہ بھر کی فرصت بھی نہیں ملتی تھی۔ تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گوش گزار ہوئی، اور حضور سے درخواست کی کہ غلام مجھے مرحمت فرما دیجئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا فرما رہے ہیں؟ فاطمہ اس سے بہتر چیز تجھے نہ دوں، اس سے بہتر چیز تجھے نہ دوں؟ کہا جی ضرور دیجئے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب رات کو سوتی ہے نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، وہ اس غلام سے کئی گنا بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ ایسے ہی جو ہے خالی ہاتھ واپس آئیں، بلکہ میں یوں کہوں گا خالی ہاتھ نہیں آئی، بہت بڑا انمول تحفہ ساتھ لے کر آئیں، اور وہ کہنے لگیں اس کے بعد میں نے یہ عمل شروع کر دیا، رات کو جب سوتی تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرتی تھی۔ تو اس سے مجھے دنیاوی راحت یہ حاصل ہوتی کہ سارے دن کی تھکاوٹ ایسے دور ہو جاتی جیسے میں نے کوئی کام کیا ہی نہیں، بالکل میں حشاش بشاش ہو جاتی، اور ساری زندگی یہ عمل جاری رکھا۔ تو گئی تھی مال لینے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کیا کیا؟ مال نہیں بلکہ اعمال کی طرف متوجہ کیا، اور وہ چیز عطا فرمائی جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے رہی ہے، اور ساری زندگی یہ عمل جاری رکھا۔ اور پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ان تسبیحات کا نام ہی تسبیحات فاطمیہ پڑ گیا، اور وہ اس نسبت کی وجہ سے پڑا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کا اہتمام کرے گا، یعنی ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ کر لے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے، 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا، چند سیکنڈ لگتے ہیں، اتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی طاقت اور اتنا یہ پاورفل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ شخص دنیا اور آخرت کے بڑے نقصانات سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ ان چیزوں کو اپنے اعمال کے اندر شامل کر دیجئے، صبح شام کی دعاؤں کے اندر شامل کر لیجئے، اپنے وظائف کے اندر شامل کر لیجئے۔ جو شخص صبح شام کی، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، شیطان کے شر سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، سحر کرنے والوں کے سحر سے بچ جائے، تو وہ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں۔
یہ اس کے گرد جو ہے نا ایک حصار بن جائے گا، یہ حصار کے اندر آ جائے گا اور یہ محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہاں نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلا، دروازے کے باہر ہی اس کے لیے گاڑی کھڑی ہے اور وہ اے سی والی، اگر گرمیاں ہیں، گرمیوں میں اکثر ایسا نا دھول بہت زیادہ ہے، پسینے بہت زیادہ ہیں، یہاں سے لے کر صرف صدر تک تھوڑا 2-4 کلومیٹر کا بھی فاصلہ کرے نا طے، تو انسان جو ہے نا اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ لیکن صاف ستھری گاڑی کھڑی ہے، اس کے شیشے بالکل بند ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، وہ یہاں سے بیٹھ کر 4-5 کلومیٹر نہیں 400-500 کلومیٹر کا بھی فاصلہ کر لینا، تو جب وہاں اترے گا تو صاف ستھرا جیسے بیٹھے گا ویسے ہی صاف ستھرا اترے گا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اکثر ٹرین میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہوگا آپ حضرات کو بھی، ہمیں بھی ہوا ہے۔ جب آپ اکانومی کلاس میں سفر کر کے کراچی سے یہاں آتے ہیں تو یقین کیجئے جب مسافر گھر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے نہانے کی جگہ کدھر ہے، اس لیے کہ وہ چلتا پھرتا بھوت لگ رہا ہوتا ہے، دھول مٹی سے اٹا ہوا۔ اور اگر وہی بزنس کلاس میں سفر کر کے آئے تو جیسے صاف ستھرا وہاں کراچی سے بیٹھا تھا، خیبر میں وہ صاف ستھرا آرام سکون سے 1200-1300 کلومیٹر کا سفر کر کے آرام سکون سے صاف ستھرا اترے گا، اس لیے کہ اس کے گرد ایک حصار ہے جو اس کو دھول سے، مٹی سے، پسینے سے، ان چیزوں سے کیا کر رہا ہے، بچا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اپنے جسم کو صاف رکھنے کے لیے ہم ایک حصار باندھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، اپنی روح کو صاف ستھرا رہنے کے لیے صاف ستھرا رکھنے کے لیے ایک حصار ہے، اور وہ حصار کیا ہے؟ صبح شام کی دعاؤں کا، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے۔ یہ اب ساری چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا، آئیں گی صحیح لیکن حصار سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں گی، اس سے نقصان نہیں پہنچائیں گی، یہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی طرف دوڑ لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، ہر چیز کا حل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن کاش کوئی اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو خیر میں نے عرض کیا جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اور گناہ کی وجہ سے سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پردے حائل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ ان پردوں کو دور کرنا ضروری ہے، اور ان میں سے پہلا پردہ وہ جہالت کا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے ہم سارے جاہل ہیں، کہ اس میں غور و فکر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں اپنی لاریب کتاب میں فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کبھی حنان کہہ رہے ہیں، کبھی منان کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، فرمایا ان صفات پر غور و فکر کرو تو یہ جہالت کا پردہ جو ہے یہ دور ہو جائے گا، اور یہ مایوسی جو ہے یہ چھٹ جائے گی، اور یہ دوری ختم ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قربت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ دیکھو یہ جو اللہ کی دو صفتیں نا، اللہ نے ان کو اکٹھا کیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، کہ اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ بردبار ہے۔ علیم کا معنی ہے جاننا، اور حلیم کا معنی ہے بردبار، یعنی کسی کام کے اندر جلد بازی نہ کرنے والا، صبر و تحمل سے کام لینے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں آپ کو اور مجھے پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ، بے شک اللہ علیمًا، جاننے والا ہے، یعنی رات کے اندھیروں میں جو تم گناہ کرتے ہو نا، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، خلوتوں میں جب تم گناہ کرتے ہو اللہ ان کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اب عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب علیم یعنی علم حاصل ہو جائے کسی بندے کو کسی چیز کا، تو اس کے بعد حلم بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر بردباری سے بندہ کام نہیں لیتا، پھر بے صبرا ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ملازموں میں سے ایک ملازم آپ کی دکان سے چوری کر رہا ہے، آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، آپ کی جو پرائیویسی ہے اس کو جو ہے نا وہ غیر محفوظ کر رہا ہے، آپ کے راز کسی کو جا کر بتا رہا ہے، تو بتاؤ جب آپ کو پتہ چل جائے تو اس کے بعد کوئی بردباری سے کام لیتا ہے یا فوراً اسے فارغ کرتا ہے؟ چل فوراً نکال دیتا ہے اسے نوکری سے۔ پتہ چل جائے کہ فلاں ماتحت جو ہے یا فلاں شخص جو ہے یا فلاں تعلق والا، فلاں رشتہ دار، فلاں دوست آستین کا سانپ ہے، جڑیں کاٹ رہا ہے، پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے، جب پتہ چل جائے اس کی کوتاہی کا تو اس کے بعد پھر میرے بھائیو حلم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی ذات پر قربان جائیں کہ اللہ فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ یہاں علیمن کے ساتھ کوئی اور صفت بھی لا سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ حلیم کی صفت لائے ہیں آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے جتنے گناہ ہیں ان سب سے میں واقف ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہیں سزا نہیں دے رہا، سزا میں عجلت سے کام نہیں لے رہا۔ ہونا یہ چاہیے تھا فوراً سزا ملتی، لیکن ہمیں ہمارے گناہوں پر سزا نہیں مل رہی۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا دعائیں نہیں قبول ہوتی مولوی صاحب، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا جی اس کے تو اور بھی بہت سارے اسباب ہیں دعا قبول نہ ہونے کے، لیکن آپ کو جلدی کیا ہے دعا قبول کروانے کی؟ یعنی کیوں دعا جلدی قبول نہیں ہوتی تو اس پر پریشان ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے گناہوں پر سزا بھی تو جلدی نہیں مل رہی نا، اس کو نہیں سوچتا کبھی
کہ گناہ کرتا ہوں اس پر کبھی سزا جلدی نہیں ملی، لیکن دعا کرتا ہوں تو فوراً آسمان کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہوں کہ دعا ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس در پر بھی سنوائی نہیں ہے، اس لیے مانگنا ہی چھوڑ دو۔ مایوس کرواتا ہے شیطان۔ میں نے کہا یہ جو پردہ ہے نا جہالت کا، یہ اگر بیچ میں سے ہٹ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا وصل عطا فرمائیں گے، اپنی معرفت عطا فرمائیں گے۔ یہ سب سے بڑا پردہ ہے، اس کو دور کرنا بڑا ضروری ہے۔ ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا کہ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا ستار ہے، آج میں بڑی عزتوں کا مالک ہوں، اور یہ عزتیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ ستاری والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ اگر وہ آج اپنی ستاری کی چادر مجھ سے کھینچ لے اور میرے کرتوت اور میری باتیں اور میرے یہ اعمال لوگوں کے سامنے ہو جائیں تو پھر یہ لوگ میری عزت کریں گے؟ یہ مجھے جھک جھک کر سلام کریں گے؟ یہ مجھے اتنے اچھے اچھے القابات سے نوازیں گے؟ کبھی نہیں نوازیں گے۔ تو پتہ چلا کہ میں جو لوگوں کے اندر معزز ہوں اس کے پیچھے میرے رب کی ستاری ہے۔ بتاؤ جب یہ جہالت دور ہوگی تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ذوق پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شوق پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے جو مایوسی شیطان دل کے اندر ڈال رہا ہے وہ مایوسی چھٹے گی یا نہیں چھٹے گی؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کیا کرو۔ اللہ کی صفات ہیں غفور الرحیم، غفور الرحیمہ، کہ اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے۔ رحمان اور رحیم دیکھا جائے تو مادہ دونوں کا ایک ہے، معنی ایک ہونا چاہیے، لیکن ایک کا معنی رحمان مہربان اور رحیم بے حد بڑا مہربان، بے حد رحیم، یعنی رحیم کا معنی بے حد رحم کرنے والا۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، لیکن میرا رب اتنا رحم کرتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جب یہ دل کے اندر پیدا ہوگا نا تو پھر انسان کے اندر امید جاگے گی، ایک تمنا جاگے گی، ایک تڑپ جاگے گی کہ اتنا مہربان رب ہے اور اس رب کو میں چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ اس لیے اپنے اللہ کی صفات پر غور و فکر کیا کریں۔ منان سب سے زیادہ احسان کرنے والا، حنان، حنان کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے در سے کسی کو بھی خالی نہ بھیجے، ناراض کر کے نہ بھیجے، اسے حنان کہتے ہیں۔ تو یہ ساری صفات میرے رب کی ہیں، ان صفات پر غور و فکر کریں گے تو یہ پردہ ہٹ جائے گا، اللہ وصل عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جہالت ایسی چیز ہے جو دوری پیدا کرتی ہے، معرفت ایسی چیز ہے جو محبت پیدا کرتی ہے۔ تو معرفت کی اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ معرفت عطا فرما، اپنی ذات کی معرفت عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت بھی ہے، کلمہ عبدیت بھی ہے، یہ کلمہ معرفت ہے، یہ اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں یا اللہ مزید تیرا مقرب بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہا کر، لا الہ الا اللہ کہا کر۔ یا اللہ یہ تو سارے کہتے ہیں، کہا موسیٰ یہ اتنا وزنی ہے، اتنا طاقتور، اتنا پاورفل کلمہ ہے نا، اگر اس کو کاغذ کے ایک ٹکڑے پر رکھ دیا جائے اور ایک بہت بڑا میزان بنایا جائے اور اس کے ایک پلے پر، اس کے ترازو کے ایک پلے پر اس کاغذ کو رکھا جائے جس پر لکھا ہو لا الہ الا اللہ، اور دوسرے پلے پر ساری کائنات کو لا کر جمع کر دیا جائے پھر رکھ دیا جائے، تو فرمایا یہ کاغذ جو جس پر لکھا ہوا ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ والا پلہ بھاری ہو جائے گا، وہ والا ہواؤں میں اڑنے لگ جائے گا۔ یہ اتنا طاقتور ہے، یہ اللہ کی ذات سے پہچان کراتا ہے۔ اس لیے فرمایا کم سے کم زیادہ نہیں تو 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام اس کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کرو۔ انفرادی طور پر بھی چلتے پھرتے پڑھا کرو، اجتماعی طور پر موقع مل جائے تو ہاتھ سے جانے نہ دیا کرو، اس میں بھی آ کر شرکت کیا کرو، اس میں بھی بیٹھا کرو۔ تو یہ اللہ کی پہچان کرائے گا، اور پہچان سے فائدہ کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی، وصل پیدا ہوگا، قرب پیدا ہوگا، اور جب اللہ کی ذات سے قرب پیدا ہو گیا، اللہ نے مقربین میں شامل کر دیا تو سارے یہ نام مل گئے، سارا کچھ مل گیا۔ تو ایک تو ہم اس کا اہتمام کریں، اور تیسری چیز کہ گناہ میں نے شروع میں بتایا کسے کہتے ہیں، اور گناہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ پردے حائل ہیں، ان پردوں کو ہٹاؤ۔ اور پہلا پردہ میں نے بتایا جہالت کا، اور دوسرا پردہ ہے باطنی امراض کا۔ یہ اندر کے جو امراض ہیں نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ حسد جس کے اندر موجود ہے، اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیں گے، یہ یاد رکھیے۔ بغض ہے جس کے اندر، اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیں گے۔ تکبر ہے جس کے اندر، اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیں گے۔ قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی ضد اپنی اناد پر اڑا ہوا ہے، اور دنیاوی غرض کی خاطر تعلقات کو توڑتا ہے، دھجیاں اڑا دیتا ہے، اور بڑے آرام سے کہتا ہے تواڈے نال ساڑی خوشی غمی ختم ہو گئی، ساڑے منہ تے ساڑے جنازے تے ساڑا منہ نہ تکن آئیو۔ میں نے کہا بابا یہ باتیں کرنے میں بڑی آسان ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، ایسی باتیں نہ کیا کرو، اللہ راندہ درگاہ کر دیں گے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ کون سی دنیا میں رہ رہے ہو کہ کہتے ہو جی کوئی نہیں ہے، اللہ کے حکموں کو ایسے ہی پامال کر دیتے ہو؟ جہاں اللہ نے حد بنائی ہوئی ہے نا، رکاوٹ بنائی ہوئی ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، یہ اس سے آگے جو ہے نا خطرہ ہے، تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔
پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے جو قطع تعلق کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قطع رحمی کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ توبہ کی توفیق اسی کو ملے گی جس کے باطنی امراض، یہ بھی پردے ہیں، ان پردوں کو ختم کریں گے تو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب گناہ ہو گیا، اس پر توبہ کر لی، توبہ کی توفیق بھی مل گئی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو اس توبہ کو پکا کیسے بنایا جائے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ 100 دفعہ بھی گناہ ہو جائے نا تو 100 دفعہ توبہ کرو گے، اللہ 100 دفعہ معاف کرے گا۔ جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے بار بار کہ ہم توبہ کر کے پھر گناہ کریں گے پھر توبہ کر لیں گے، تو اللہ توبہ کی توفیق کو چھین لے گا۔ غیر دانستہ نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن 1000 مرتبہ بھی دن میں ہو، 1000 مرتبہ توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کریں گے۔ لیکن مولوی صاحب توبہ پکی نہیں رہتی، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ ہماری توبہ پکی رہے تاکہ اللہ کے ساتھ لو لگی رہے، جڑی رہے، کٹے نہ۔ تو اس کے لیے بھی چند شرائط علماء فرماتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ توبہ ہو، ندامت کے ساتھ توبہ ہو، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ توبہ ہو۔ اور چوتھی چیز، وہ مواقع جن کے ذریعے سے، وہ ماحول جس کو اپنانے سے انسان دوبارہ گناہ کرنے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، اس ماحول کو، اس بری صحبت کو چھوڑنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ جب چھوڑ دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ پکی کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ جی اب ہم آپ کے در پر آ چکے ہیں، اب ہم کسی در پر نہیں جائیں گے، اب ہم آپ کے در سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجیے گا۔ اللہ ایسی توبہ کو پکا کر دیتے ہیں۔ وہ ایک بوڑھا تھا نا، نابینا بھی تھا اور بوڑھا بھی تھا، وہ بھیک مانگتے مانگتے دروازے کھٹکھٹاتے کئی رات کے اندھیرے میں، ایک ویسے ہی بوڑھا تھا، رات کا اندھیرا تھا، اسے پتہ نہ چلا، وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، دستک دی تو اندر سے جواب نہیں آ رہا تھا، تو کہنے لگا کیسے بخیل شخص کے دروازے پر آ گیا ہوں کہ جواب بھی نہیں دیتا، اندر سے بولتا بھی نہیں ہے۔ تو کسی نے اسے کہا او بابا جی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اندر سے جواب کوئی نہیں آ رہی، کوئی بندہ اندر نہیں ہوگا، یہ مسجد ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ تو اس نے جیسے ہی سنا نا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اس نے اپنا کشکول اسی وقت توڑ دیا اور کہنے لگا ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، اب جا کر اللہ کا در ملا ہے، اب اللہ کے در پر آیا ہوں، اب میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی غیر سے نہیں مانگوں گا، اب اللہ کے در پر آ گیا ہوں، اللہ اپنے در پر لے آیا ہے، کشکول کو توڑ دیا اور کہنے لگا اب اس در سے کسی در پر نہیں جاؤں گا، اب اس در سے کسی در پر نہیں جاؤں گا۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ساری زندگی گناہوں کی زندگی گزاری ہے، در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، غیروں کے سامنے گئے ہیں اور دوسرے جو ہے نا بت اپنے اندر پال کے رکھے تھے، اب آپ کا در مل گیا ہے، اب ہم نے توبہ کر لی ہے، اب آپ کے در پر آ گئے ہیں، ہم آپ کے در سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجیے گا۔ کہا جس نے پھر اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ کو پکا کر دیتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے موت بھی پھر خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے، موت اس کے لیے ایک تحفہ بن کر آتی ہے، اللہ اس کے لیے دنیا بھی اسے بنا دیں گے، آخرت بھی اس کی بن جائے گی۔ تو سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔